اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، صرف باڈی لینگویج نہیں بلکہ گفتگو کو آسان بنا کے سمجھانے کا ایک اور مسلمہ طریقہ جو شرق غرب والے سارے اس بات پر متفق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو بات دوسروں کو سمجھانا چاہیں اسے مثالوں کے ذریعے سمجھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں یہ خوبی بھی ہمیں کمال پر دکھائی دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بات کرتے تو مشکل بات کو مثالوں کے ذریعے انتہائی آسان کر کے سمجھاتے، اور وہ آپ کی جو مثالیں تھیں وہ مثالیں بات کو سامعین کے دل و روح میں اتار دینے کا باعث بنتی۔ مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام 5 وقت کی نمازوں کی ترغیب دلاتے ہیں اپنے غلاموں اور اپنی امت کو۔ آپ نے ایک موقع پر نمازوں کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ بتاؤ اگر کسی کے گھر کے سامنے سے پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ 5 وقت اس نہر سے منہ دھوئے، غسل کرے، کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہ جاتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ تو بالکل پاک صاف ہوگا، میل اس کے بدن پر نہیں رہ جاتی۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نمازوں کی مثال بھی یہی ہے کہ جس وقت بندہ مومن 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں بھی کسی قسم کی سیاہی باقی نہیں رہ جاتی اور گناہوں کی میل نہیں رہ جاتی، گویا یہ 5 وقت کی نمازیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر دل نشین اور کس قدر حسین انداز گفتگو ہے یہ، اور اس ایک مثال نے نہ صرف یہ کہ بات کو سمجھنا آسان کر دیا بلکہ ایک شوق فراواں کی کیفیت سننے والوں کے دلوں میں پیدا کر دی۔ اگر کسی کا نماز کی طرف دل نہ بھی لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ یہ مثال سننے کے بعد اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے حوالے سے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کے حوالے سے یہ بات تو پہلے بیان ہو چکی کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر کے گفتگو فرماتے تاکہ سننے والا سمجھ لے، یاد کرنا چاہے یاد کر لے۔ اس بات میں حضور اور آسانی پیدا کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ آسانی یہ کہ آقا علیہ السلام اکثر اپنی بات کو 3 بار دہرایا کرتے تھے، اور ظاہرہ 3 بار دہرانے کا مقصد بھی یہ کہ اذا تکرر الکلام علی السمع راسخ فی القلب، کہ جب بات بار بار دہرائی جاتی ہے تو وہ دل میں راسخ ہو جاتی ہے۔ پھر گفتگو کرتے ہوئے ایک اگلی بات یہ کہ آقا علیہ السلام کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ گفتگو کرتے ہوئے بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے، اور گویا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دوران گفتگو بھی اپنے سامعین کی توجہ کائنات کے پالن ہار رب کی طرف، کائنات کے خالق کی طرف توجہ مبذول کرواتے۔ زمانے بھر کے خطباء کے لیے بڑا ہی خوبصورت سبق ہے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا۔ آپ جب گفتگو کریں، آپ مسند خطابت پر بیٹھیں تو دراصل اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ آپ کی توجہ آپ کے سامعین سے زیادہ آپ کے خالق کی طرف ہونی چاہیے، آپ کے مالک کی طرف ہونی چاہیے، اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ جب متکلم کی توجہ رب کی طرف ہوگی تو اللہ اس کے کلام میں تاثیر پیدا کر دے گا، اللہ اس کے کلام میں اثر پیدا کر دے گا، اور جب اس کا کلام تاثیر بن کر لوگوں کے دلوں میں اترے گا تو پھر وہ باتیں نہیں رہیں گی، وہ ایک عملی انقلاب کا ذریعہ بن جائیں گی، جس طرح کہ رسول کریم علیہ السلام نے فقط 23 برس کے مختصر ترین عرصے میں اس پورے عرب معاشرے کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے ایک انقلاب بپا کر دیا۔ آقا علیہ السلام کے انداز گفتگو کے حوالے سے ظاہر ہے صرف خطابت ہی تو نہیں، نہ ایک عام گفتگو بھی تو تھی جو محفل میں بیٹھ کے حضور کرتے، صحابہ حضور کے سامنے اپنا مدعا بیان کرتے، آقا علیہ السلام صحابہ کے سامنے بات کرتے۔ اس میں رسول کریم علیہ السلام کا طرز گفتگو روایات میں یہ ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کبھی کسی دوسرے کی بات نہیں کاٹی۔ آج ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بحث مباحثہ کرتے ہوئے ایک فریق دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، ہر ایک کو جلدی پڑی ہوتی ہے، دوسرے کی بات ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی، بیچ میں بات کاٹ کے اپنا مدعا بیان کرنے کی شوق اور فکر لگی ہوتی ہے بندے کو۔ لیکن آقا علیہ السلام نے کبھی کسی کی بات کو کاٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درمیان میں کبھی گفتگو نہ فرمائی۔ ہاں، اگر کوئی شخص آپ دیکھتے کہ وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے تو پھر کبھی ایسا ہوتا کہ آقا علیہ السلام بولتے، اور وہ بھی کبھی ایسا ہوتا، وگرنہ اگر کوئی بندہ حد سے تجاوز کرتا اور اس کی باتیں حضور علیہ السلام کو پسند نہ ہوتی تو تب بھی آپ بحث نہ فرماتے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ آپ محفل سے اٹھ کے تشریف لے جاتے۔ بحث مباحثے کی کیفیت اور تلخی کی کیفیت کبھی بھی رسول کریم علیہ تحیت و ثنا
نہ بننے دیتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا حسن ہے جو صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں. اچھا، انداز اصلاح کے حوالے سے دو باتیں مزید عرض کر کے آج کی بات ہم ختم کریں گے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے اندر کوئی خامی دیکھتے، یہ تو سیاستہ کی روایت ہے، کبھی ایسا نہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نامینیٹ کر کے، نامزد کر کے کسی کی اصلاح کی ہو. ہم لوگوں کو بعض اوقات اپنے سے زیادہ جب دوسروں کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، ہم دوسروں کے اعمال کی ٹو میں رہتے ہیں. موقع ملتا ہے اور پھر ہم اس کو بھری محفل میں ذلیل و رسوا کرنے سے بھی باز نہیں آتے. لیکن تاجدار انبیاء حضور اگر کسی کو ڈانٹیں تو حضور کی ڈانٹ رحمت ہے، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام کی اصلاح کا دل نشین انداز یہ ہوتا تھا، اگر کسی کو کسی کام میں انوالو دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہوتا، تو میرے آقا ممبر پر بیٹھتے، گفتگو میں عمومی انداز اختیار کرتے. عمومی انداز کا مطلب ایک جنرلائز کر دیتے بات کو، اور حضور فرماتے کہ آج کل لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں حالانکہ یہ کام اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. نتیجہ یہ نکلتا کہ جو بندہ وہ کام کرتا اسے احساس ہو جاتا کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، وہ خود کو ٹھیک بھی کر لیتا اور اس کی سیلف ریسپیکٹ بھی محفوظ ہو جاتی. دو باتوں میں سے آخری بات کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ممبر اور محراب پہ بیٹھنے والے اپنے آپ کو وہ عقل کل سمجھتے ہیں یا پاک صاف سمجھتے ہیں، دوسروں پر فتوے لگانا اپنا فرض سمجھتے ہیں. آپ کسی بھی طبقے کے ہاں دیکھ لیں، میں عرض کروں گا ایون کہ کوئی پیشنٹ ایک ڈاکٹر کے پاس چلا جائے کسی دوسرے ڈاکٹر کو چیک کروانے کے بعد، تو وہ دوسرا ڈاکٹر پہلے ڈاکٹر کو فارغ کر دیتا ہے، اور جی اس کو تو پتہ ہی کچھ بھی نہیں. آپ ایک سکول چھوڑ کے دوسرے سکول میں جائیں، ایک کالج چھوڑ کے دوسرے میں جائیں، دوسرے والا کہتا ہے پہلے والا تو بالکل فارغ ہے. بالکل اسی طرح یہ انداز ہر طبقے میں ہے. تو ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آج ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم گفتگو کا آغاز فتووں سے کرتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بڑا مشکل ہے کہ آپ حضور کی سیرت سے یہ تلاش کر سکیں کہ آقا علیہ السلام نے نامینیٹ کر کے کسی کو دوزخی اور جہنمی کہا ہو. ہم یہ مثالیں تو درجنوں کے حساب سے پیش کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نامینیٹ کر کے جنتی ہونے کی بشارت دی. اشرا مبشرہ کون ہے؟ اشرا مبشرہ کے علاوہ کئی صحابہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا انہیں دیکھے. گویا حضور تو جنتی ہونے کی باتیں کریں، اور آج ہم جب گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں بھی جہنمی، فلاں بھی دوزخی، فلاں بھی دوزخی، فلاں بھی کافر، فلاں بھی دائرہ اسلام سے خارج. یاد رکھیے یہ انداز گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھایا ہوا انداز گفتگو نہیں ہے. یہ طرز تکلم وہ نہیں جو حضور کی سیرت سے امت کو سیکھنے کو ملا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز تکلم یہ ہے کہ حضور کی باتیں امید کی روشنیاں بانٹنے والی تھیں. حضور کی باتیں مایوس انسانوں کو وہ مایوسیوں کے اندھیروں سے نکالتی اور انہیں امیدوں کے جہان میں لا کھڑا کرتی. حضور کی باتیں انہیں اللہ کی ذات پر یقین کامل ان کے اندر پیدا کرتی. آج ہم نے گفتگو کا وہ انداز اختیار کر لیا کہ لوگوں کا یقین مجروح ہو رہا ہے، لوگوں کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے، لوگوں کی امیدیں اللہ رب العزت کی ذات سے ٹوٹ رہی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز گفتگو، طرز تخاطب یہ ہم سب کو سکھاتا ہے کہ ہم بھی اپنے لہجے میں وہ مٹھاس پیدا کریں جو اس عربی شاعر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے دہن مبارک میں دیکھ کے لگتا یہ ہے کہ اللہ نے شہد کا سمندر بھر دیا ہے. اتنی میٹھی باتیں، شیریں اور حلاوت آفرین باتیں. اللہ اس حلاوت کی خیرات، اس شیرینی اور مٹھاس کی خیرات ہمیں بھی نصیب فرما دے.